اردو ناول ابن عطاش، قسط نمبر 31۔ سعد الملک کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ اس کے راستے سے لائتس جیسا بہادر اور خطرناک نوجوان از خود ہٹ گیا تھا۔ اس پر مستزاد ابو سلیم بغدادی بھی اب نہیں رہے تھے، جن کی وجہ سے باطنیوں کی سرگرمیاں زیادہ کھل کر ظاہر نہ ہوتی تھیں۔ سعد الملک چاہتا تو سلطان محمد بن ملک شاہ کو بھی قتل کروا سکتا تھا، یہ اس کے لیے معمولی مسئلہ تھا، لیکن وہ ایسا چاہتا نہیں تھا۔ بادشاہ اس کی انگلیوں پر ناچ رہا تھا، چنانچہ وہ اس میں ہی بہتری سمجھتا تھا کہ سلطان محمد زندہ رہے۔ سلطان محمد بن ملک شاہ نے 1104 بمطابق 498 ہجری کو حکومت سنبھالی، تو اس کے سامنے کوئی ایسا دشمن باقی نہیں تھا جو اس کے راستے میں آتا، لیکن اس کے لیے کسی بڑے سے بڑے دشمن سے بھی بڑھ کر باطنیوں کا مسئلہ تھا۔ عالم اسلام کا یہ المیہ، جسے باطنیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی سلجوقی حکمران کے عہد میں ما قبل اور ما بعد کے تمام ادوار سے زیادہ عروج پر تھا۔ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ دور ہے جب باطنیوں کی سرگرمیاں پھیل کر کرۂ زمین کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ باطنیوں میں حسن بن صبا کے جانشین کیا بزرگ امید کا دور تھا۔ دراصل ملک شاہ اول کی وفات کے بعد جب اس کے چاروں بیٹے آپس میں تخت و تاج کے لیے برسرے پیکار ہو گئے تو باطنیوں کی بھی کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ خصوصاً برق یعروق کے زمانہ میں باطنی گلی گلی دندناتے پھرتے اور سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہتے کہ یہ ان کا عہد حکومت ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہ تھی۔ بے شک ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون، جو کہ برق یعروق کی ستیلی ماں تھی، اپنے بیٹے محمود کی حکومت خلیفہ بغداد سے منظور کروا چکی تھی، لیکن برق یعروق نے اسے تسلیم نہ کیا اور شروع میں اپنی ذاتی جنگ کے لیے بعض عام باطنی سپاہیوں کو ان کے قلعوں سے مدد کے لیے بلوایا۔ یہ برق یعروق کی ایک بھیانک غلطی تھی، جس کا خمیازہ اسے بعد میں بھگتنا پڑا۔ بہرحال برق یعروق کے عہد میں باطنیوں نے کوہستان سے لے کر اصفہان تک ان گنت عسکری نوعیت کے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور کیا بزرگ امید کا دور آیا تو باطنیوں کی سرگرمیاں پورے عالم اسلام میں اپنی شدت کے نقطہ عروج کو چھو رہی تھی۔ چنانچہ سعد الملک کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ نہ تھی جسے وہ خاطر میں لاتا۔ وہ خود بادشاہ تو نہیں تھا، بادشاہ کا وزیر تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اصل بادشاہ وہ خود ہی تھا۔ سلطان محمد بن ملک شاہ نہ ہی بیوقوف تھا اور نہ ہی تجربہ کار، لیکن پھر بھی وہ سعد الملک کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ آخر کیوں؟ دراصل نظام الملک توسی کا وہ جملہ کہ سلطنت سلجوق میری دوات سے وابستہ ہے 100% درست ثابت ہوا۔ باطنیوں نے نظام الملک توسی کو تو ختم کر دیا اور یہ دوات ٹوٹ گئی۔ وہی عہدہ جو ملک شاہ کے زمانہ میں نظام الملک توسی کے پاس تھا، اب ملک شاہ کے بیٹے محمد بن ملک شاہ کے زمانہ میں سعد الملک جیسے خبیث باطنی کے ہاتھ میں آ گیا۔ سعد الملک نے لائتس کے جاتے ہی سکھ کی سانس لی۔ اب اس کے سامنے صرف فدائی کی آزادی کا مسئلہ تھا، جسے چند دن پہلے لائتس نے گرفتار کیا تھا۔ اس وقت دارالسلطنت پوری طرح باطنیوں کے پنجے میں تھا۔ ادھر اصفہان میں حالات پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہو چکے تھے۔ جامعہ غزالی کے اساتذہ اور اہلیان شہر کے پاس جب ابو سلیم بغدادی جیسے درویش صفت اور قابل عالم دین کی شہادت کی خبر پہنچی تو لوگوں کو یوں لگا جیسے ان کے سر سے چھتر اڑ گیا ہو۔ اہل اصفہان خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ تصور کرنے لگے۔
نابینا علوی مدنی اپنی بھیانک وارداتوں میں اسی طرح مصروف تھا۔ وہ دن بھر شہر میں بھیک مانگتا اور رات کو جو بھی راہگیر اس کے کہنے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کرتا مارا جاتا۔ اب تو یہ عالم تھا کہ علوی مدنی سرے شام ہی ایک پرانی سرائے کے کھنڈر کے باہر کھڑا ہو جاتا اور ہر آنے جانے والے سے مدد کی درخواست کرتا۔ اس ویران سڑک پر گزرنے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی گئی۔ یوں لگتا تھا گویا اصفہانیوں پر قہر خداوندی ٹوٹ پڑا ہو۔ ہزاروں کی آبادی کا یہ شہر تیزی کے ساتھ ویران ہوتا جا رہا تھا۔ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے وہ شام ہوتے ہی گھروں میں دبک جاتے۔ حاکم شہر عماد الدولہ کی حالت بہت بری تھی۔ جب سے اسے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ قلعہ دزکو کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہ لائے، گویا اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ اصفہان کی مجلس شورا میں جس قدر عمائدین شہر شامل تھے، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ محض ایک دو معمولی شکوک و شبہات کی بنا پر باطنیوں کو اس قدر بھیانک قتل و غارت کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں۔ حاکم شہر کی ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ رئیسہ محل نادرہ بیگم گزشتہ 20 دن سے لاپتہ تھی۔ رئیسہ محل کے خادموں اور ملازموں نے حاکم شہر کو یہی بتایا کہ نادرہ بیگم اپنی مرضی سے کسی اہم دورے پر گئی ہے، لیکن حاکم شہر مطمئن نہ ہوا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ پورے اصفہان میں اکیلا رہ گیا ہو۔ ابن عطاش کو تمام خبریں متواتر مل رہی تھیں۔ اب وہ ایک بار پھر شکار میں دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے اب تک اہلیان شہر کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ کسی کاروباری دورے پر شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اب واپس آ گیا ہے۔ اصفہان کے چوراہے میں اس کی کپڑے کی دکان اسی طرح چل رہی تھی۔ اس کا گھر بھی اسی طرح قائم تھا۔ وہ سب کے سامنے اپنے گھر میں داخل ہوتا اور خفیہ سرنگ سے گزرتا ہوا دعوت خانے کے تہہ خانے میں بنے ہوئے اپنے خصوصی دفتر میں جا پہنچتا۔ یہاں اسے تمام سرگرمیوں کی اطلاعات دی جاتی تھی۔ آج کل ابن عطاش بہت خوش تھا۔ بہت جلد اصفہان کا شہر، جو فی الحقیقت سلجوقی سلطنت کا دل تھا، اس کے قبضے میں آنے والا تھا۔ اصفہان پر قبضے کا مطلب تھا پورے ایران پر باطنیوں کا قبضہ۔ ابن عطاش شہر میں خوف و ہراس پھیلانے والے اپنے کارکنوں کو ہر رات نئی ہدایات دیتا اور یہ کہتا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اصفہان کے تمام غیر باطنیوں کو یہاں سے نکال دو۔ انہوں نے میرے باپ عبد الملک عطاش کو بے عزت کر کے اس شہر سے نکالا تھا۔ اب میں کسی ایک غیر باطنی کو بھی اس شہر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری کوشش ہے کہ اصفہان 7 امامیوں کا مرکز عظیم بن سکے، تاکہ مصر کی فاطمی خلافت کو ایران میں ایک مضبوط حکومت میسر آ سکے۔ ابن عطاش کی سرگرمیاں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ ہر ہفتے یا 15 دن بعد قلعہ دزکو سے قلعہ الموت کی جانب نئے نوجوانوں کی کھیپ روانہ کی جاتی۔ اصفہان کے چاروں اطراف میں موجود عسکری نوعیت کے قریباً تمام قلعے اب ابن عطاش کے زیر فرمان تھے۔ ان حالات میں حاکم شہر سفارت پر سفارت، ایلچی پر ایلچی اور قاصد پر قاصد روانہ کرتا رہا، لیکن دارالسلطنت میں سلطان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور رینگتی بھی کیسے۔ وہاں تمام جوئیں مارنے کے لیے سعد الملک جیسا کایا باطنی موجود تھا۔ اس کے نزدیک عام مسلمانوں کی حیثیت سچ مچ جوؤں اور کیڑے مکوڑوں جیسی تھی۔ سعد الملک اب پوری طرح مطمئن تھا۔ اس نے شاہی قید خانے میں موجود فدائی کو خفیہ طور پر یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ کوتوالے شہر کے سامنے کچھ مزید عرصہ زبان نہ کھولے اور اذیتیں برداشت کر لے، جلد ہی اسے فرار کروانے کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ لیکن اس روز سعد الملک کی حیرت یکا یک آسمان کو چھونے لگی جب سلطان نے بیٹھے بیٹھے بلا وجہ جلاد کو بلوا کر
یہ حکم دیا کہ زیر حراست فدائی کو دربار میں لایا جائے اور تمام اہلیان دربار کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ سعد الملک اپنی نشست پر یوں اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈس لیا ہو۔ اس کا اس طرح اچھلنا بادشاہ اور دیگر اہلیان دربار نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اب ضروری تھا کہ سعد الملک اپنی اس حرکت کی وضاحت کرے۔ چنانچہ اس نے کہا، سلطان معظم، بات یہ ہے کہ ابھی ہم اس خطرناک فدائی سے بہت سے راز اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یوں قتل کر دیا جانا ہمارے لیے غیر مفید ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ سلطان معظم کوتوالے شہر کو تفتیش کے لیے چند دن مزید فراہم کریں۔ لیکن آج سلطان کا مزاج بدلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ دربار میں حاکف اصفہان کی ایک اور سفارت آئی ہوئی تھی جس میں علماء اور تاجر شامل تھے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو سب حالات کہہ سنائے اور بڑی انکساری کے ساتھ سوال کیا کہ آخر سلطان معظم باطنیوں کے قلعہ دزکو پر حملے کے خلاف ہیں اور کیوں ہیں؟ لیکن یہ بات سلطان کے لیے نئی تھی۔ سلطان کی آنکھیں غصے سے ابل پڑی۔ اس نے اپنی مسند پر پہلو بدلا اور قہر آلود آواز میں کہا، کون کہتا ہے کہ ہم نے قلعہ دزکو پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی؟ ہم نے حاکم اصفہان کو 20 روز پہلے ہی اپنا پیغام بھجوا دیا تھا۔ تم لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہمارا پیغام حاکم اصفہان تک نہیں پہنچا؟ اصفہان وفد کے ارکان حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آخر میں ایک بزرگ اصفہانی عالم نے آگے بڑھ کر اسی حیرت کے ساتھ کہا، نہیں سلطان معظم، آپ کی ایسی کوئی سفارت اصفہان نہیں پہنچی۔ آپ کے قاصد جو پیغام لے کر حاکم اصفہان کے پاس آئے وہ یہ تھا کہ کسی قیمت پر بھی قلعہ دزکو پر حملہ نہ کیا جائے۔ اب بادشاہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمام اہلیان دربار بھی ششدر تھے۔ سلطان انتہائی بے چینی کے عالم میں بولا، کیا کہا تم لوگوں نے؟ میرا پیغام راستے میں بدل دیا گیا؟ اوہ میرے خدایا! اس کا مطلب ہے کہ دربار سلطنت میں بھی خطرناک باطنی کارندے ہمہ وقت مصروف ہیں۔ کوتوالے شہر! سلطان نے کوتوالے شہر کو پکارا۔ کوتوالے شہر، کیا آپ نے اس فدائی سے کچھ اگلوایا جسے ابو سلیم بغدادی کی شہادت کے موقع پر ایک بہادر نوجوان نے گرفتار کیا تھا؟ کوتوالے شہر تھر تھر کانپنے لگا اور کسی پھنسی ہوئی آواز میں عرض گزار ہوا، نہیں سلطان معظم، وہ شخص بے حد سخت جان ہے۔ میں ہر طرح کا حربہ استعمال کر چکا ہوں لیکن اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ تب سلطان نے بپھر کر اتنی بلند آواز کے ساتھ جلاد کو حکم دیا کہ دربار میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئیں۔ ہم جلاد کو حکم دیتے ہیں کہ اس بے مقصد اور بے مصرف فدائی کو یہاں ہمارے سامنے لا کر ابھی اور اسی وقت تہہ تیغ کر دیا جائے۔ یہی وہ حکم تھا جسے سننے کے بعد سعد الملک اپنی نشست پر بری طرح اچھلا تھا اور اب وضاحت کے طور پر کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس فدائی کو ابھی نہ مارنا چاہیے بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے باطنیوں کے راز اگلوا سکے۔ دراصل سعد الملک کو ایک فدائی کی قیمت کا احساس تھا اور وہ نہ چاہتا تھا کہ اس قیمتی جانثار باطنی کی جان یوں اچانک ضائع ہو جائے۔ لیکن آج سلطان کسی کی بات سننے والا نہیں تھا۔
سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی سلطنت کا واحد بادشاہ تھا جو باطنیوں کی حرکتوں سے اس قدر عاجز آیا کہ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف اور صرف باطنیوں کے قلعہ کما پر صرف کر دی۔ اس نے اس وقت ابو سلیم بغدادی کے قاتل فدائی کو پابائے زنجیر دربار میں لانے کا حکم دیا۔ سب اہلیان دربار سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ آج سلطان محمد کے چہرے پر چاہو جلال کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا گویا آج سے اس نے باطنیوں کے خلاف نئے عزم اور نئے ارادے باندھ لیے ہوں۔ اس کا وزیر سلطنت سعد الملک اپنی نشست پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ حکیم شہر اسحاق بھی دربار میں موجود تھا اور اس کی بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ سلطان کے دربار میں اور بھی باطنی تھے جو سب سلطان کے فیصلے سے کہ وہ فدائی کو ابھی قتل کرنے والا تھا دل ہی دل میں سلطان کو گالیاں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد زنجیروں میں جکڑے ہوئے فدائی کو لایا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی۔ شاہی محافظ دستے کے سپاہی برہنہ شمشیریں ہاتھ میں پکڑے اس خطرناک فدائی کو اپنے آگے آگے لیے چلے آ رہے تھے۔ فدائی سینہ تان کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنی موت کا ذرہ بھر دکھ نہ ہو، اور اسے دکھ ہوتا بھی کیسے۔ ایک فدائی کو تیار کرنے کے لیے اس کے ذہن کی کتنی تربیت کی جاتی تھی یہ بات بہت کم لوگ ہی جانتے تھے۔ وہ تو جنت دیکھ چکا تھا، قلعہ الموت کی جنت، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی اور سونے چاندی کے محلات تھے، لال و جواہر سے آراستہ روشیں تھی، اور دنیا کا ہر پھلدار درخت وہاں ہمہ وقت پھل اٹھائے کھڑا تھا، اور سب سے بڑھ کر جالیدار لباس پہنے وہ شفاف جسم کی مالک جوان العمر حوریں جن کے بدن پر نظر پڑتے ہی اہل جنت کی حالت آپے سے باہر ہونے لگتی تھی۔ یہ فدائی تھا اور اسی جنت میں چند دن گزار کر آیا تھا۔ اب تو اسے یقین تھا کہ جو ہی اس کی موت واقع ہوگی یہ سیدھا اسی جنت میں جا پہنچے گا۔ چنانچہ فدائی سینہ تانے بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کینہ توس نگاہوں سے اس خطرناک فدائی کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ فدائی نے سلطان کی بات کی کچھ پرواہ نہ کی اور سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا رہا اور پھر بولا، میں اپنا کام کر چکا، اب تم اپنا کام کرو اے بے وقوف بادشاہ۔ سلطان محمد کی توقعات کے بالکل برعکس فدائی نے انتہا درجے کی ڈھٹائی اور بے ادبی سے جواب دیا۔ دربار میں بیٹھے سب لوگ اپنی اپنی جگہ فدائی کا جواب سن کر لرز گئے۔ اب معاملہ سلطان کی برداشت سے باہر تھا۔ چنانچہ سلطان نے جلاد کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس گستاخ جانور کا سر کاٹ دیا جائے۔ اگلے لمحے جلاد آگے بڑھا اور اس کی تلوار لمبے تڑنگے فدائی کی گردن پر پڑی۔ پلک جھپکنے میں فدائی کا سر کٹ کر فرش پر لڑکتا چلا گیا۔ اس کا دھڑ کسی ستون کی طرح دھڑام سے زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ چند ثانیے بعد وہ ساکت ہو چکا تھا۔ اسی لمحے سلطان کی آواز دربار میں گونجی، اس ناہنجار کا سر اور دھڑ بیچ چوراہے کے لٹکا دیے جائیں تاکہ لوگ عبرت پکڑ سکیں۔ اس سزائے موت کے ساتھ ہی دربار تو برخاست ہو چکا تھا، لیکن سعد الملک کے دماغ سے غصہ ابھی تک نکل نہ پایا تھا۔ ایک تو اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اب سلطان کسی قیمت پر بھی اس کی بات نہیں مانے گا اور اصفہان کی جانب بہر صورت لشکر روانہ کرے گا۔ اس کا یہ خیال درست تھا۔ سلطان نے بغیر کوئی فیصلہ کیے یہ دربار اس لیے برخاست کیا تھا کہ وہ آج رات
اپنے عزیز ترین دوست موید الملک کو بلوا کر اصفہان کے معاملہ پر پوری سنجیدگی کے ساتھ کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ موید الملک کون تھا؟ اس عظیم انسان کا بیٹا جس کی قلم دوات سے سلجوقی سلطنت چلتی تھی۔ یہ نظام الملک توسی کا بیٹا تھا اور سلطان محمد کا دوست۔ یہی نوجوان تو تھا جس نے بھائیوں کی کشمکش کے دوران برق عروق سے سلطان محمد کی جان بچائی تھی۔ موید الملک سلطان محمد کے گہرے دوستوں میں سے تھا، لیکن وہ دربار سلطنت میں کم حاضر ہوتا تھا۔ آج سلطان نے موید الملک کو بلوانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ وہ خود ایک بڑا لشکر لے کر اصفہان کی مہم پر روانہ ہو اور اصفہان کے اطراف میں پھیلے باطنیوں کے تمام قلعوں کو ایک ایک کر کے نیست و نابود کر دے۔